المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج مقدمہ فی اصول الحدیث، اس میں 10واں درس ہے۔ تو 10ویں درس کی ابتدا کرنے سے پہلے میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گا شیخ محمد عزیر شمس کا رحمہ اللہ، جن کا انتقال اس ہفتے ہوا 15 اکتوبر 2022 ان کا انتقال ہوا سعودی عرب میں دل کے دورے سے۔ تو ان کا ایک بہت ہی مضبوط کنٹریبیوشن رہا ہے تحقیق کی دنیا میں۔ میری ان سے ملاقات بھی تھی جب وہ ہندوستان آئے تھے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ سے بھی ان کی ملاقات تھی، اس حوالے سے میری ان سے ملاقات بھی رہی۔ تو ان کے ساتھ تبصرہ بھی رہا ان چیزوں پر جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہی جاتی ہیں۔ تو عالم اسلام نے ایک بہت بڑا عالم، اور سب سے بڑی چیز اس عالم کے ساتھ یہ تھی کہ یہ مثبت سوچ رکھنے والا عالم تھا۔ یہ گروہ پسندی نے جو سیکٹیرین جو بیماری ہے مسلمانوں میں، جو اب بہت ڈیپ گئی ہے، تو اس سے بالکل وہ محفوظ تھے، بلکہ اس سے بھی بالا تر یہ کہ وہ ہر ایک مسلمان کو اپنا سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک خاصیت رہی۔ ان کے جو ساتھی تھے، کلاس میٹ، محترم رفیق رئیس سلفی صاحب، بہت ہی بڑے عالم ہیں، وہ بھی جامعہ بنارس سے ہے، یہ بھی جامعہ بنارس سے ہے، اور دونوں انسائکلوپیڈیاز تھے، زندہ انسائکلوپیڈیا میں نے دیکھے۔ یعنی یہ کہ رفیق رئیس سلفی صاحب سے بات کیجئے تو حوالے ان کی زبان پہ ہوتے ہیں، جن کی مختلف کتابیں آتی ہیں، الحمدللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ان سے میری ملاقات ان کے وساطت سے ہوئی، رفیق رئیس صاحب سے۔ اور یہ شیخ عزیر جو ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، جو ان کے فتاویٰ اور دوسرے کام تھے، اس پہ جو تحقیقی کام انہوں نے کیا ہے بہت ہی شاندار ہے۔ اور اس پائے کا کام ہماری دنیا میں، یعنی ہم معاصر اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس درجے کا کام ابھی تک نظر سے نہیں گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ ہمارا تعلق علم سے ہے، علماء سے ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا یہاں ضروری نظر آیا۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ سے ان کی نسبت بھی تھی، ان سے ملاقات بھی تھی، اور کئی ایسے گوشے بھی شیخ البانی کے جانتے تھے۔ تو اس حوالے سے چونکہ ان کا تعلق حدیث سے ہے، اس حوالے سے ان کا تذکرہ یہاں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت ہی صالح اور نیک اور نرم، لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی عالم ہے، بالکل عام لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے۔ ان دنوں دہلی میں ٹھہرے ہوئے تھے، ذاکر نگر میں۔ تو وہاں جب ملاقات ہوئی تو بہت ہی سلیقے سے اپنے گھر میں بلایا، بٹھایا۔ تو یہ ان کا خاصہ تھا، اور انہی چیزوں سے لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے کہ اپنے پیچھے وہ کیا چھوڑ رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ صالحین کے ساتھ وہاں اٹھائے جائیں گے، آمین۔ تو آج 10واں درس ہے مقدمہ فی اصول الحدیث میں۔ 9ویں درس میں ہم نے بات کی تھی المتصل پہ۔ تو ہم نے اس میں متصل کی تفصیل بیان کی کہ متصل ہمارے جو ماتن ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 9 پہ یہ تفصیل ملے گی آپ کو، آپ کے متن میں۔ تو ہم نے اس میں بیان کیا اس وقت کہ متصل سے کیا مراد ہے، جس میں کوئی راوی ساکت نہ ہو۔ پھر ہم نے منقطع کی بات کی تھی
کہ منقطع سے ان کی مراد کیا ہے، تو اس وقت ہم نے کہا کہ ان کی ڈیفینیشن ایک جنرل ڈیفینیشن ہے، ایک ایسی ڈیفینیشن ہے جس میں کئی چیزیں آ سکتی ہے. تو ہم نے کہا اس میں مرسل بھی آ سکتی ہے، معزل بھی آ سکتی ہے، اور اس میں معلق بھی آ سکتی ہے. پھر میں نے اس وقت بھی کہا کہ آگے جا کر اس پہ مزید بات ہوگی، فی الحال ہم اسی حد تک رہتے ہیں. اور صاحب کتاب نے یہ بتایا کہ جب سکوت ہو تو اس کو سکوت انقطاعی کہیں گے. یہ جو سکوت ہے اس وقت تو اس کو منقطع کہا جائے گا اگر سکوت کہیں بھی ہو. وَإِن سَكَتَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرٌ، ایک جگہ سکوت ہو یا اس سے زیادہ جگہوں پر، فالحدیث منقطع. تو ان کی ڈیفینیشن بالکل جنرل ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک چیز انہوں نے نہیں بتائی، لیکن ہم نے اپنے درس میں پھر اس کی اسپیسیفکیشنز بھی بتائی کہ کس طرح اس کو خاص کیا جا سکتا ہے. پھر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں المعلق، معلق پہ. تو معلق سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ لغوی طور پہ دیکھیں گے تو المعلق ہوا اسم مفعول من علق یعلق تعلیقا. تو یہ اسم مفعول ہے کس سے؟ علق سے. تو علق یعلق ثلاثی مزید ہے، تعلیق اس کا مصدر بنے گا، اور معلق اس کا اسم فاعل بنے گا، معلق اس کا اسم مفعول بنے گا. تو یہاں پر علق الشیء بالشیء، ایک چیز کو کسی چیز کے ساتھ تعلیق دینا یعنی جوڑنا کسی چیز کے ساتھ. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تعلیق. تعلیق ہم فٹ نوٹس کے لیے اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں. جب آپ نیچے والے ٹیکسٹ جو حاشیے کے نیچے ہوتا ہے فٹ نوٹ میں، حاشیے میں، تو جب اس کو آپ اوپر والے مین ٹیکسٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو آپ وہاں پر نمبر 1 لگاتے ہیں، نیچے بھی نمبر 1، اس کو بھی ہم تعلیق کہتے ہیں. تو اکثر آج کے زمانے میں تعلیق کا کام ہوتا ہے، حواشی کا کام ہوتا ہے. تو اتصالہ بالجہۃ العلیٰ فقط، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اتصال ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اوپر کی طرف سے. وَإِنْقِطَاعُهُ مِنَ الْجِهَةِ الدُّنْيَا، یعنی اوپر کی طرف سے یعنی آسمان کی طرف سے اتصال ہوتا ہے، اور دنیا کی طرف سے یعنی نیچے نزدیک کے معنی میں نزدیک کی طرف سے اس میں انقطاع ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ پنکھا سیلنگ سے لٹکاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معلق ہے، کیونکہ اوپر کی طرف سے یہ جڑا ہوا ہے اور نیچے کی طرف سے یہ کٹا ہوا ہے، تو اس کو آپ معلق کہیں گے. تو اردو کا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو معلق لٹکا ہوا، تعلیق مصدر بنے گا اس کا، تو جس کے معنی ہے لٹکانا. اردو میں نا کی جب آواز آئے تو ہم اس کو مصدر کہتے ہیں، یعنی اس ایکشن کا نام، وربل ناؤن. جب ایکشن کا نام لیا جائے تو نا کہتے ہیں. مثلا کھانا، دوڑنا، رونا، تو یہ سب مصادر ہے، کیونکہ اس میں ایک ایکشن کا نام تو دیا گیا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے. لٹکانا کس زمانے میں، ماضی، حال یا مستقبل، نہیں، وہ نہیں ڈسکس کیا گیا ہے. لٹکانا تو تعلیق لٹکانا. تو معلق کی لغوی بحث ہے. اب ہم آگے چلیں گے اس کی اصطلاحی بحث کہ ایز اے ٹرم اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اصطلاح کے اعتبار سے اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ ما حذف من مبدأ اسنادہ راوین او اکثر. اب یہ وہ حدیث ہے جس میں حذف کی گئی ہو سند کی ابتدا میں سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ، علی التوالی، پے در پے. یعنی آپ ایک راوی کو ابتدائے سند کی طرف سے، یعنی جس طرف مصنف ہوتا ہے اس کو ہم ابتدائی سند کہتے ہیں. تو یہ جو مبدا ہے سند کا، ابتدا جو ہے، وہاں ایک راوی حذف کیا گیا ہو یا ایک سے زیادہ، 2 بھی، 3 بھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پے در پے، یعنی وہ 2 3 4 ایک ساتھ بیچ میں کسی راوی کو نہیں چھوڑا ہے، ان کو حذف کیا گیا ہو. تو ایسی صورت میں اصطلاحاً اس
حدیث کو سند کے اعتبار سے معلق کہا جائے گا۔ تو تعلیق جو ہے، یہ معلق بنانے کا کام، یہ تعلیق جو ہے یا تو پوری سند حذف کی جائے گی، سیدھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا۔ یہ آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں، اکثر جو چھوٹے چھوٹے کتابچے حدیث کے چھپتے ہیں یا بڑی بڑی کتابوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھے قال رسول اللہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ پوری سند حذف کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صحابی اور تابعی کا نام رہنے دیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ ان کہہ کے آپ سند بیان کرتے ہیں اور باقی سند جو مصنف کی طرف سے ہوتی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے، تو ایسی حدیث کو بھی معلق کہا جائے گا۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اپنے شیخ کو کاٹ لے، اس کا نام حذف کر لے، پھر اپنے شیخ کے شیخ سے وہ روایت بیان کرے۔ بہرحال اس میں تفصیل ہے۔ تو یہ 3 مختلف طریقے ہیں سند میں تعلیق کرنے کی، جب آپ ایک حدیث کو معلق بیان کریں۔ اکثر آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ مثلا آپ مشکات اٹھا لیجئے، آپ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو مختلف کتابیں ہیں جو اکثر آپ کو بازار میں ملتی ہے، تو ان میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ وہ سند جو ہے وہ حذف کی جاتی ہے۔ تو جب سند حذف کی جاتی ہے تو آپ ایسی احادیث کی کتابوں کو معلق نہیں کہیں گے، اس وقت آپ کہیں گے کہ ان میں تجرید کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ لکھنے والا جو ہے یہ حدیث کا نیریٹر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دوسری کتابوں سے حدیث کو نقل کیا ہے، تو آپ کہیں گے تجرید ہے۔ لیکن اگر کوئی نریٹر ہے، مان لیجئے امام ترمذی ہے، مان لیجئے امام مالک ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ سند کو کاٹ رہے ہیں تو آپ کہیں گے تقطیع کر رہا ہے، یعنی یہ حدیث میں تعلیق کر رہا ہے، تقطیع نہیں تعلیق، یہ تعلیق کر رہا ہے اور حدیث کو معلق بیان کر رہا ہے۔ تو یہ 2 مختلف صورتیں ہیں۔ تو ایسی حدیث جس میں یا تو پوری سند اس کی تعلیق کی گئی، یعنی حدیث کی تعلیق کی گئی اور سند کو حذف کیا گیا ہے، تو اس کو ہم معلق کہیں گے، یا تابعی اور صحابی کو برقرار رکھا گیا ہے اور باقی روات جو ہے مصنف کی طرف انہوں نے حذف کیا ہے، یا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مصنف اپنے شیخ کے نام کو حذف کر لے۔ ایسی صورت میں ان احادیث کو سند کے اعتبار سے ہم معلق کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ معلق حدیث جو ہے اس کے بارے میں ہمارے مصنف جو ہے، ہمارے ماتن جو ہے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ کچھ مزید باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ غور سے دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی اصطلاحی ہے، وہ بھی ایز پر ٹرمنالوجی ہے۔ وہ کہتے ہیں المعلق، معلق سے کیا مراد ہے؟ میں نے انڈر لائن کیا ہے ٹیکسٹ کو کیونکہ یہ آپ کی کتاب میں دیا ہے صفحہ نمبر 9 پہ۔ وَالسُّكُوتُ إِمَّا أَن يَكُونَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا، اور سکوت جو ہے راوی کا سند میں سے ڈراپ ہونا، سکوت جو ہے اما یا تو ان یکون ہوگا من اول سند، سند کی ابتدا میں، وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا، تو ایسی صورت میں کیا نام دیا جائے گا اس کو؟ معلق، تو اس کو معلق بلایا جائے گا۔ وَهَذَا الْإِسْقَاطُ تَعْلِيقًا، اور یہ جو اسقاط ہوتا ہے، یہ جو ڈراپ ہو رہا ہے، یہ جو نام حذف ہو رہا ہے، اس حذف ہونے کو ہم تعلیق کہتے ہیں۔ وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا، اور یہ گرنے والا راوی، یہ جو ساقط راوی ہوتا ہے جس کو حذف کیا جاتا ہے، قد یکون، کبھی کبھار ہوتا ہے، واحدن، اکیلا، ایک ہی راوی، وقد یکون اکثر، اور کبھی کبھار ایک سے زیادہ، وقد یحذف، اور کبھی کبھار حذف کی جاتی ہے۔ میں نے اس کو بریکٹ میں رکھا ہے کیونکہ آپ کے متن میں یہ نہیں ہوگا۔ وقد یحذف، اور کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے، تمام السند، مکمل سند کو۔ تمام میں نے بریکٹ میں رکھا سرخ رنگ میں کیونکہ آپ کے متن میں یہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے بغیر پڑھیں گے تب بھی یہ درست ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں وقد یحذف السند،
اور کبھی کبھار حذف کی جاتی ہے سند. تو ہم نے پیش لگایا سند پہ, رفع لگایا کیونکہ یہ نائب الفاعل ہے, کیونکہ ہم نے مجہول کے ساتھ استعمال کیا. وقد یحذف السند, اور کبھی کبھار سند کو حذف کیا جاتا ہے, یا کبھی کبھار مکمل سند کو حذف کیا جاتا ہے. کما ہوا عادت المصنفین, جیسے کہ مصنفین کی وہ عادت ہے. مصنفین مطلب جو کتاب لکھنے والے ہیں. مثلا آپ ابن حجر کو دیکھ لیجئے جو مختلف کتابیں لکھ رہے ہیں, پھر حدیث کو لا رہے ہیں, مکمل سند کے ساتھ نہیں لا رہے ہیں. یا اسی طرح آپ امام نووی کو دیکھیں گے, وہ حدیث کو لا رہے ہیں, مکمل سند کے ساتھ نہیں لائیں گے. اربعین وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی, تو ایسی کتابوں میں آپ یہ چیز دیکھتے ہیں. تو یہ عادت ہے ان مصنفین کی. یقولون, وہ یہ مصنفین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سیدھے کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اب انہوں نے تعلیق کی, معلق حدیث کو بیان کیا, تو یہ ان کی عادت ہے. اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس کتاب میں حدیث کو بیان کر رہے ہیں اس میں وہ خود روایت نہیں کر رہے ہیں, وہ تو لے رہے ہیں کہیں سے, اور وہ اس لیے سند کو کاٹ رہے ہیں تاکہ کتاب جو ہے وہ موٹی نہ ہو, اس میں اس کا حجم جو ہے وہ کم ہو, وہ کتاب مختصر رہے. نہیں تو اگر انہوں نے سندیں جمع کرنا شروع کر دی تو اس سے کتاب کی ضخامت بڑھ سکتی ہے. تو ضخامت کو کم کرنے کے لیے وہ کم کر دیتے ہیں. اسی لیے ہم ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ تجرید سے کام لیتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے مصنفین کے یہاں جو حدیث کو روایت بھی کر رہے ہیں, جب ان سے یہ عمل ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلق ہے, پھر اس پہ کوئی خاص حکم نافذ ہوتا ہے. تو ہمارے صاحب کتاب یہاں پر سکوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام سند بھی حذف ہو سکتی ہے, اور ایسی صورت میں ہم حدیث کو معلق کہیں گے اور یہ عمل تعلیق کہلائے گا. اب اس کی مثال کیا ہے؟ تو مثال ہم نے مشہور مثال آئی ہے, اور یہ مثال ہم نے جان بوجھ کر ایک ایسی کتاب سے لائی ہے جس کو دیکھ کر آپ تھوڑا منتشر ہو سکتے ہیں. ہم نے صحیح البخاری سے مثال لی ہے. امام بخاری بیان کر رہے ہیں, قال ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, وہ بیان کر رہے ہیں, غطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانپ لیا, یعنی کور کیا, رکبتیہ, اپنے گھٹنے, ہینا, جب, یوں ہی, دخل عثمان, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے. تو یہ حدیث جو ہے امام بخاری بیان کر رہے ہیں, اور ڈائریکٹلی وہ کہہ رہے ہیں قال ابو موسیٰ الاشعری. تو واضح ہے ابو موسیٰ جو ہیں وہ صحابی ہیں, اور صحابی اور امام بخاری کی ملاقات ممکن نہیں ہے. اور امام بخاری جب یہ بیان کر رہے ہیں وہ اس چیز سے باخبر ہے کہ میں ڈائریکٹلی صحابی سے روایت کر رہا ہوں. اور امام بخاری تو اس فن کے شہسوار تھے, اس لیے یہ مغالطہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امام بخاری کو یہ چیز پتہ نہیں تھی. اب امام بخاری کیوں لا رہے ہیں, وجہ کیا ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے. تو یہ ایگزامپل تھی, فی الحال اس کو آپ ایگزامپل تک ہی محدود سمجھ لیجئے. مان لیجئے کہ یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے, کسی اور صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. حکم ہو, تو اس کا حکم کیا ہوگا معلق حدیث کا؟ المردود, یہ حدیث مردود ہے. تو مردود وہی جس کو میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ یہ مردود مسترد کے میننگ میں ہوتی ہے, یعنی جس کو رد کیا جائے. عربی کا مسترد ایک ہوتا ہے, مردود ایک ہوتا ہے, اور اردو کا مردود کچھ دوسرا ہوتا ہے. تو یہ عربی کا مسترد ہے جہاں پر ہم توقف سے کام لیتے ہیں, کوئی حکم اس حدیث کے حوالے سے بیان نہیں کرتے, تو اسی کو ہم ضعیف کہتے ہیں. تو مردود ہے یعنی حدیث ضعیف ہے. حدیث کی دو ہی قسمیں ہیں, ایک مقبول ہے اور دوسری مردود ہے. مقبول وہ حدیث ہے
جن کو ہم لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور مردود وہ حدیث جن کو ہم لینے سے رک جاتے ہیں، یعنی ہم ان کے اس وقت جب وہ حدیث آ جاتی ہے تو توقف کر لیتے ہیں. تو یہاں پر حکم ہے معلق حدیث کا، یہ مردود ہے. اب جو ہم نے اگزامپل دی تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں بھی مسائل پیدا ہوئے ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ اب آئے گا تو اس میں زیادہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. دیکھ لیجئے معلقات البخاری. اب بخاری شریف میں بھی معلقات ہے، تو اس لیے ہم ان پہ بات کرتے ہیں کیونکہ صاحب کتاب نے ان پہ بات کی ہے. ماتن نے جو ان پہ بات کی ہے شاید ہم اس چیز کو حذف کر لیتے، لیکن چونکہ ہمارے متن میں اس پہ بحث کی گئی ہے اسی لیے ہم ان پہ بات کر رہے ہیں. تو پہلی چیز آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کلاس جو ہے، یہ درس جو ہے ایک کلاس روم میں ہو رہا ہے، تو یہ عوامی واعظ کی نصیحت وغیرہ واعظ کی مجلس نہیں ہے. تو جب کلاس روم میں کوئی چیز پڑھائی جائے تو اس کو سیکھنے اور سکھانے کے سپرٹ میں لینا چاہیے کہ ہم سیکھنے کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، نہیں تو اس کو سمجھنے کی ایسی ضرورت آج کے دور میں نہیں ہے. متن میں ہے اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کو بھی درس کی حد تک ہی محدود رکھیں گے. عوام میں اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عوام ان چیزوں سے پریشان ہوتی ہے. تو معلقات البخاری، معلق کی جمع معلقات یہاں پر ہے. معلقات البخاری، امام بخاری کے یہاں صحیح البخاری میں معلقات ہیں، تو اس پہ اب بات ہوگی. صاحب کتاب عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں تعلیقات البخاری، بخاری کی تعلیقات، یعنی امام بخاری نے جو تعلیقات کی ہے اس کے بارے میں ان کا اپنا نظریہ. والتعلیقات کثیرۃ فی تراجم صحیح البخاری، اور تعلیقات بہت زیادہ ہے، کثیر ہے. کس میں؟ تراجم صحیح بخاری میں. تراجم جو چیپٹرز ہے، ترجمۃ الباب جو اوپر لگے ہوتے ہیں چیپٹرز باب کے امام بخاری کی صحیح میں، اس میں تعلیقات بہت زیادہ ہے. وَلَهَا حکم الاتصال، لیکن پہلے آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ان تعلیقات جو صحیح البخاری میں ہے ان سب کا حکم کیا ہے؟ الاتصال. ان سب کو ہم اتصال پر محمول کرتے ہیں. تو اتصال ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا ہے، وہ یاد ہونا چاہیے آپ کو. گزشتہ درس میں ہم نے جب اتصال پڑھا تو ہم نے کہا فَإِن لَمْ يَسْكُتْ رَاوٍ مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ الْبَيْنِ فَالْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ وَيُسَمَّى عَدْمُ السُّكُوتِ اتصالاً. یاد آ گیا آپ کو کہ جب کوئی راوی روات میں سے بیچ میں سے حدیث کی سند کے نہ گرے تو ہم حدیث کو متصل کہتے ہیں، اور اس عدم سکوت کو، حدیث میں راوی کے نہ گرنے کو ہم اتصال کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کیونکہ صاحب کتاب ہی بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَهَا، یعنی تعلیقات بخاری جو ہے، وَلَهَا ان کے لیے حکم الاتصال، ان کے لیے حکم کون سا ہے؟ اتصال کا، جو انہوں نے پہلے ہی اپنی کتاب کے اس چیپٹر کے ابتدا میں کہا. تو اتصال ایک مثبت پہلو ہے، منفی نہیں ہے. تعلیق منفی پہلو ہے. تو اس منفی پہلو کا جب ہم بخاری میں لیں گے تو اس کا حکم اتصال کا ہوگا. کیوں؟ لِأَنَّهُ التزم فی هذا الکتاب، کیونکہ امام بخاری نے التزم، انہوں نے التزام کیا ہے، اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے. کیا واجب کیا ہے؟ فی هذا الکتاب، اس کتاب میں. کس کتاب میں؟ صحیح البخاری کی. یاد رکھیے گا دوسری کتابوں میں نہیں، صرف صحیح بخاری میں. امام بخاری کی دوسری کتابیں بھی ہے، ان کی تاریخ بھی ہے، ان کی الادب المفرد بھی ہے. الادب المفرد کے ساتھ ساتھ ان کی مختلف کتابیں ہیں، آپ کو وہ چیزیں پتہ ہے. لیکن جب میں بات کر رہا ہوں صحیح بخاری کی تو اس وقت تعلیقات کا مسئلہ درپیش آتا ہے.
تو میں الادب المفرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں صحیح البخاری کی. تو صحیح البخاری میں کیا ہے؟ لِأَنَّهُ التزم فی هذا الکتاب. ہاذا کس کی طرف اشارہ ہے؟ صحیح البخاری کی. یعنی اس صحیح بخاری میں انہوں نے التزام کیا ہے، انہوں نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے اللہ یاتیہ الا بالصحیح، کہ وہ نہیں لائیں گے کوئی حدیث، کہ وہ کوئی حدیث درج نہیں کریں گے سوائے وہ جو صحیح ہو. تو امام بخاری کی شرط کیا ہے صحیح بخاری کے لیے؟ کہ حدیث وہی اس میں آئے گی جو صحیح ہو. وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَرْتَبَةِ مَسَانِيدِهِ، لیکن وہ تعلیقات نہیں ہے اس کے مسند احادیث، جو صحیح بخاری میں دوسری مسند احادیث ہے جو سند مکمل سند کے ساتھ ہے، وہ ان کے مرتبے کی نہیں ہے. دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف. وَلَكِنَّهَا، لیکن وہ تعلیقات جو ہیں جو صحیح البخاری میں ہے، لیست فی مرتبت مسانیدہ، وہ اس کے جو مسانید ہیں مستند احادیث جو ان کی سند کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، وہ ان کے مرتبے کی احادیث نہیں ہے. الا، سوائے وہ ما ذکر منہا مسندا فی موضع آخر من کتابہ، سوائے وہ الا ما ذکر منہا، سوائے ان میں سے وہ جو مسند ہے سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے، فی موضع آخر، دوسری جگہ پر کہاں؟ من کتابہ، اس کی صحیح البخاری میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے جو اپنی صحیح میں معلق حدیث لائی، پہلی چیز یہ کہ ان کی تمام معلق جو ہے وہ حکم کے طور پر اتصال میں شمار ہوں گی. یہ پہلے آپ ذہن بنا لیجئے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اب علم کا معاملہ ہے، سیکھنا ہے، تو سیکھنے کے لیے وہ بتا رہے ہیں عبدالحق محدث دہلوی کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تمام تعلیقات ہے وہ متصل کے حکم میں ہے، کیونکہ امام بخاری نے خود التزام کیا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے کہ ان کی اس کتاب یعنی صحیح البخاری میں جو بھی حدیث آئے گی وہ صحیح ہوگی، اور صحیح سے بھی اوپر معیار ان کا ہے، کیونکہ وہ معاصرہ کو کافی نہیں سمجھتے، وہ ثبوت اللقاء کو کافی سمجھتے. تو اس لیے ان کے یہاں ہر حدیث صحیح ہوگی. لیکن جب انہوں نے کوئی حدیث سند کے بغیر لائی تو کہتے ہیں کہ اس کا مرتبہ جو ہے وہ ان حدیثوں کے مرتبے کے برابر نہیں ہوگا جو صحیح بخاری میں سند کے ساتھ بیان کی ہوئی. یہ تو عام انسان کو بھی یہ چیز سمجھ آئے گی، کیونکہ ایک میں سند ہے دوسرے میں سند نہیں ہے. جب سند نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے روات کون سے ہیں. تو جب آپ کو روات کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کون سے ہیں تو آپ ان کا حال اسماء الرجال کی کتاب میں معلوم بھی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے احتیاطاً ہم کہتے ہیں کہ جو معلق حدیث ہے وہ ضعیف ہے، یعنی اس سے رکا جائے گا، اس پہ کوئی حکم نہیں دیا جائے گا، یعنی اس سے کوئی حکم نہیں لیا جائے گا. تو یہ تو کلیئر ہے. دوسری احادیث جن میں سند ہے اس میں راوی کا نام دیا ہے، آپ راوی کا حال اسماء الرجال کی کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں اور حدیث کو قبول یا رد کر سکتے. لیکن جب صحیح البخاری میں معلق حدیث ہو، چونکہ امام بخاری نے اہتمام کیا کہ وہ صرف صحیح لائیں گے، تو اسی لیے ان کی معلق حدیث بھی اگر سند کے بغیر ہے تو حکماً اس کو متصل شمار کیا جائے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دو درجے برابر نہیں ہے. اب وہ دوسری بات کہہ رہی ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ الا، سوائے وہ احادیث ما ذکر منہا مسندن فی موضع آخر من کتابہ. اب رہی وہ معلقات جو انہوں نے دوسری جگہ اپنی صحیح بخاری میں بیان کی، لیکن وہاں پر انہوں نے سند کے ساتھ مسند حدیث بیان کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے دوسری جگہ سند کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی.
ایک جگہ انہوں نے سند بیان کی اور دوسری جگہ پھر ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر آپ کو سند کی ضرورت ہے آپ دوسری جگہ اس حدیث کو دیکھیں گے, کیونکہ امام بخاری کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی حدیث کئی دفعہ آ رہی ہے, وہ حدیث کو کاٹ کاٹ کے بیان کر رہے ہیں, ایک ٹکڑا ایک جگہ دوسرا ٹکڑا دوسری جگہ. تو ایسے عمل کو ہم تقطیع کہتے ہیں. تقطیع قطع یقطع تقطیعا, جب آپ کسی چیز کو پیسز میں ڈیوائڈ کریں, وہ حدیث کو اپنے ترجمۃ باب یعنی اپنے چیپٹر کے مطابق اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصے کرتے ہیں اور پھر سند کے ساتھ اس کو مختلف جگہوں پہ لاتے ہیں, یا کبھی کبھار ایک ہی حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں 2-3 جگہ. تو کہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب ان کو حدیث لانی ہے اپنے چیپٹر میں, اپنے تراجم میں, چیپٹرز میں, تو وہاں وہ کبھی کبھار سند کو حذف کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جگہ انہوں نے اسی حدیث کی سند بیان کی ہے. اب اگر کسی کو وہ سند دیکھنی ہے وہ وہاں جا کر دیکھ لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی احادیث جن میں دوسری جگہ سند بیان کی گئی ہے تو وہ دوسری احادیث کے برابر ہے جن میں آلریڈی سند بیان کی گئی ہے. تو ایسی معلق حدیث کو ہم ان دوسری احادیث کے برابر رکھیں گے. لیکن اس کے باوجود کچھ احادیث ہیں, کیونکہ نے اللہ سے استثناء کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دوسری احادیث ہیں جو دوسری جگہ امام بخاری نے بیان نہیں کی. تو ایسی احادیث کے بارے میں پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہوگا. یہ سوچنا ہمیں نہیں ہے بلکہ امت اس پہ سوچ چکی ہے. امت کے علماء محدثین انہوں نے اس پہ بات کی ہے. تو آگے چلتے ہیں. مزید متن ہے ہمارے ماتن کا, وہ کہتے ہیں حکم التعلیق بصیغۃ المعلوم والمجہول. تعلیق کا حکم صیغہ معلوم سے جو تعلیق آئے اور صیغہ مجہول سے. تو اب فرق کی ہم نے کہ معلق 2 طریقے سے بیان کیا جائے گا, یا صیغہ معلوم ایکٹیو وائس, یا صیغہ مجہول پیسیو وائس. تو عربی میں آپ کو پتا ہے ایک معلوم ہوتا ہے ایک مجہول ہوتا ہے, ورب. تو وہ ورب, وہ فعل جس میں فاعل پتہ ہو اس کو ہم صیغہ معلوم کہتے ہیں, اور جس میں فاعل پتہ نہ ہو تو مجہول. یہ تو گرامر کا مسئلہ ہے. اب دیکھیے وقد, اب ہمارے ماتن کیا کہتے ہیں. وقد یفرق فیہا, اور کبھی کبھار فرق کیا جاتا ہے, تفریق کی جاتی ہے ان میں معلقات میں. اب معلقات وہ بچی جن کی سند نہیں ہے. وقد یفرق فیہا, اب ان میں تفریق کی جاتی ہے, فرق کیا جاتا ہے. بأن ما ذکر بصیغۃ الجزم والمعلوم, جو بیان کی گئی ہو صیغہ جزم. جزم مینز یقین کے ساتھ, صیغہ جزم یعنی جو ایکٹیو وائس کے ساتھ بیان کی گئی ہے. کا قولی ہی, مثلا امام بخاری کا یہ قول, قال فلان, فلانی نے کہا. قال یہ ایکٹیو وائس ہے, معلوم صیغہ ہے قال. او ذکر فلان, یا فلاں نے ذکر کیا. دل علی ثبوت اسنادہ عندہ, یہ دلالت کرتا ہے, کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اس کی سند ہونے کے ثبوت پر عندہ امام بخاری کے نزدیک. یعنی امام بخاری کے نزدیک جب صیغہ جزم ہو, صیغہ معلوم ورب استعمال ہو رہا ہے, تو وہ دلالت کرتا ہے کہ امام بخاری کے پاس سند ہے. اب وہ دوسری جگہ اس سند کو بیان کرے یا نہ کرے, لیکن خود امام بخاری کے یہاں سند ہے. فہو صحیح قطعا, وہ قطعی طور پر پھر صحیح حدیث ہے, اگرچہ امام بخاری نے اس کو معلق بھی بیان کیا ہے. بالکل آسان الفاظ میں انہوں نے بیان کیا ہے. وما ذکرہ, اب رہے وہ
جن کا ذکر کیا گیا ہے اس نے ذکر کیا امام بخاری نے بصیغۃ التمریز، غیر یقینی سیغے سے، ایسا ورب استعمال کیا جس میں یقین نہ آتا ہو، جس میں قطعیت نہ آتی ہو، بلکہ غیر یقینی الفاظ میں اس نے بیان کیا ہے۔ والمجہول، اور پیسو وائس استعمال کیا ہے، مجہول کا سیغہ استعمال کیا ہے، کا جیسے کہ قیلا کہا گیا، کس نے کہا؟ فاعل غائب ہے، قیلا کہا گیا، وَيُقَالُ یا کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہے قَالَ یقول، قَالَ اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ قیلا کہا گیا، یا یقال کہا جاتا ہے، وَذُكِرَ یا ذکر کیا گیا، یہ نہیں کہ ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرہ یہ پھر اس میں فاعل جو ہے وہ آپ کا سامنے نہیں ہے، ذکرہ بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ ففی صحتہ عندہ کلام، پس ایسی صورت میں اس حدیث کی صحت میں امام بخاری کے نزدیک کلام ہے، یعنی مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَمَّا أَوْرَدَهُ، لیکن یاد رکھنا چاہیے، دیکھیے یہ اہم نقطہ ہے، وَلَكِنَّهُ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اسے اپنی کتاب میں فی حاضل کتابی، اس کتاب میں اس کو لائے، جب وہ ایسی حدیث کو جو صیغہ تمریز کے ساتھ بھی بیان کی گئی ہے، جب امام بخاری اس کو اپنی کتاب میں درج کرے، کان لہو اصل ثابت، اس کی کوئی اصل ثابت ہوتی ہے اس کے پاس، کس کے پاس؟ امام بخاری کے پاس، لیکن وہ کہیں وہ اپنی صحیح بخاری میں اس کو بیان نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ وَلِہَذَا اور اسی لیے قالوا وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ میں نے گزشتہ کسی درس میں بھی یہ کہا تھا کہ جب ایسے الفاظ فن کی کتاب میں ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اہل فن، قالوا یعنی محدثین کہتے ہیں، حدیث کے ماہر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان نے کیا کہا؟ تعلیقات البخاری متصلۃ صحیحۃ، کہ امام بخاری کی صحیح البخاری میں جو تعلیقات ہے، معلق احادیث ہے، ان کو متصل اور صحیح شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ امام بخاری کے پاس اس کی دوسری سند، اس کی اصل سند کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں موجود ہے؟ امام بخاری نے صرف صحیح البخاری نہیں لکھی، وہ دوسری کتابوں میں ہو سکتی ہے، یا امام بخاری کے زمانے میں یہ سند اتنی عام تھی، یہ حدیث اتنی عام تھی کہ امام بخاری کو یہاں پر سند لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس کو ترجمہ باب میں لا رہے ہیں، وہ اس کو چیپٹر کے ٹائٹل میں لا رہے ہیں، ایز اے حدیث نیچے چیپٹر کے نیچے اس کو داخل نہیں کر رہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بھی ہوا میں نہیں ہے، اصل میں ان کے بعد جو محققین آئے، کچھ لوگوں نے اس پہ سوالات اٹھائے امام بخاری کی صحیح پر، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ انہوں نے سوالات اٹھائے اور ان کا جواب دیا امام ابن حجر العسقلانی، بڑے حافظ حدیث کے، انہوں نے جواب دیا۔ خود جو ہدی الساری جو ہے امام بخاری کی جو صحیح البخاری ہے، اس پہ جو ابن حجر العسقلانی نے شرح لکھی فتح الباری، تو فتح الباری کا مقدمہ جو ہے، اس مقدمے میں آپ دیکھیں گے کہ ابن حجر نے دکھایا کہ کس طرح معلقات جو امام بخاری کی ہے وہ کس طرح سے سند رکھتی ہے، وہ معلقات ان کی سندیں موجود ہیں لیکن دوسری جگہوں پر ہے۔ اور خود پھر ابن حجر العسقلانی نے تغلیق التعلیق کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے معلقات بخاری کا وصل کیا، یعنی ان میں سند جو ہے اس کو متصلاً بیان کیا اور دکھایا کہ کس طرح دوسری کتابوں میں جو امام بخاری کے بعد بھی لکھی گئی، مثلا امام ترمذی وغیرہ جو شاگرد تھے امام بخاری کے، یا دوسرے لوگ جو تھے، ان کے یہاں ان احادیث کی سند کس طرح موجود ہے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ معلق کا مسئلہ، سکوت راوی کا مسئلہ یہ ہے کہ سند میں راوی نہیں ہے، اگر راوی مل گیا
تو سکوت یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ بچپن میں فل ان دا بلینکس کرتے تھے. تو فل ان دا بلینکس ایک آپ کا جملہ ہے, بیچ میں ایک لفظ غائب ہے, اگر وہ لفظ صحیح بیٹھا تو پورا جملہ صحیح ہے, اگر وہ لفظ صحیح نہیں بیٹھا تو پورا جملہ غلط ہے. بالکل سند کا معاملہ یہی ہے. جب سکوت راوی ہو سند میں تو وہ یہ گیپ کریٹ ہوتی ہے. اگر وہ گیپ آپ فل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ حدیث دوسری کتاب میں سند کے ساتھ موجود ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ کون کون سا راوی اس میں مسنگ ہے, تو وہ آپ وہاں پر فل کرتے ہیں. تو یہ کام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے کیا ہے. تو مختصراً جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح البخاری میں تکنیکی طور پر جب ہم کہیں گے, تکنیکی طور یعنی ہمارے پاس شرط ہے حدیث کے صحیح ہونے کی, سند متصل ہونی چاہیے. پھر دوسری چیز جو روات ہے ان پہ جب ہم اسماء و رجال کی کتابوں سے ان کا جب ہم محاسبہ کریں گے تو دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عدالت ہونی چاہیے اور ضابط ہونا چاہیے. اگر یہ سب چیزیں ہیں تو حدیث صحیح ہے. تو امام بخاری کی حدیثوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں صحیح البخاری میں, تو اسی لیے صحیح بخاری کو صحیح کہا جاتا ہے اور امت نے اس کو صحیح قبول کیا. جب امت صحیح قبول کرتی ہے تو امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی. لیکن وہ احادیث جن میں سند نہیں ہے تو بہت ہی نازک معاملہ ہے کیونکہ لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ احادیث جن میں سند نہیں ہے, اگر امام بخاری نے دوسری جگہ ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے تو معاملہ کلیئر. اب اگر نہیں کیا ہے تو وہ احادیث جن کی سند دوسری جگہ آپ کو صحیح بخاری میں نہیں ملے گی وہ دو قسموں کے ہیں. پہلی قسم جن میں سیغہ جزم استعمال کیا گیا ہے, جن میں سیغہ معلوم استعمال کیا ہے. تو سیغہ معلوم جو ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ امام بخاری کے پاس ان کی سند کہیں نہ کہیں موجود ہے اور اس کو ثبوت اسناد پہ لیا جائے گا. اور وہ صرف کہنے کو نہیں ہے, ابن حجر اور دوسرے علماء نے دکھایا ہے کہ وہ سندیں کہاں کہاں ہے, باضابطہ ان کو لکھا ہے. حدیث الساری دیکھ لیجئے, یا جیسا کہ میں نے کہا کہ امام ابن حجر اسقلانی کی تغلیق التعلیق دیکھ لیجئے, وہاں پر آپ کو سندیں ملیں گی. اب رہی وہ جن کے بارے میں امام بخاری نے سیغہ تمریز استعمال کیا اور ان کا تذکرہ دوسری جگہ نہیں کیا, تو ایسی احادیث کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے امام بخاری نے ایسی احادیث کو صحیح بخاری میں لایا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی اصل ان کے یہاں امام بخاری کے یہاں ثابت ہے, اور وہ ثابت اصل جو ہے اگرچہ دوسرے علماء نے سامنے لائی ہے لیکن ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں لایا اور امت کے علماء نے اس کو قبول کیا. اور جب کچھ علماء نے اس پہ کوشچن مارک کیا, جن میں ہم نے دارقطنی رحمہ اللہ کا نام لیا, تو ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث کو لا کر اس کی سند میں جو گیپس تھے ان میں وصل کیا, یعنی ان کی گیپس فل کی, اور اس طرح سے امام بخاری کی تمام معلقات جو ہے وہ صحیح قرار پائی. اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ تعلیقات البخاری متصلۃ صحیحۃ, کہ بخاری کی تعلیقات جو ہے وہ متصل بھی ہے اور صحیح بھی ہے. امام بخاری کے یہاں 1341 معلقات ہے. ایک شمار کے تحت امام بخاری کے یہاں آپ کو 1341 احادیث ملتی ہے, اور امام مسلم کے یہاں آپ کو 14 متصل احادیث ملتی, یہ معلق احادیث ملتی ہے 14. امام بخاری کے یہاں 1341 اور امام مسلم کے یہاں 14. اور دونوں امام بخاری اور امام مسلم چونکہ اہتمام کرتے ہیں صحیح احادیث کا, اس لیے ان کی احادیث کو صحیح پر ہی محمول کیا جائے گا. لیکن یاد رکھنا چاہیے, میں نے صرف اس پہ بنیادی بحث کی, بحث اس کی بہت لمبی ہے. مثلا علماء نے بحث کی ہے کہ اگر سیغہ جزم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور دوسری جگہ اس کو متصل بیان کیا گیا ہے تو کس طرح اس کا حکم لیا جائے گا. اب اگر سیغہ جزم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, دوسری جگہ متصل نہیں بیان کیا گیا ہے, لیکن امام بخاری کی اپنی شرط کے مطابق وہ حدیث, تو اس کا حکم کس طرح دیا جائے گا. اب اگر سیغہ جزم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, دوسری جگہ بھی نہیں بیان کیا گیا ہے, شرط بخاری کے مطابق نہ ہو,
لیکن کسی دوسرے محدث نے اس کو صحیح کہا ہو تو اس وقت کیا حکم لگے گا؟ اب اگر سے گئے جزم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہو، انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہو، لیکن پھر اس پہ حکم کیا لگے گا؟ تو فی الحال اس تفصیل میں جانے سے کے بدلے ہم نے مختصراً کہا جو عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ تعلیقات البخاری متصلۃ صحیحۃ، کہ تعلیقات بخاری جو ہے متصل ہے اور وہ صحیح ہے۔ اگرچہ تکنیکی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سند مس ہے اسی لیے یہ معلق ہے، معلق کہہ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر جو باقی قرائن آپ کے سامنے آ گئے تو ان قرائن کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو یہاں پر میں ایک چیز تعلیقاً عرض کرنا چاہوں گا ایز اے فٹ نوٹ، ایز اے حاشیہ، وہ یہ کہ یہ جو موضوع ہے اس موضوع پر کافی لیدے ہوئی ہے امت میں، بڑی بڑی بحثیں چلی ہیں، بڑے بڑے علماء اس میں، خود حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ جیسے عالم نے یہ بحث شروع کی، امام بخاری پہ کی صحیح احادیث پہ انہوں نے ڈسکشنز کا دروازہ کھولا، پھر ابن حجر نے اس پہ کام کیا، خود آپ دیکھیں گے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور ابن رجب الحنبلی نے بات کی ہے، دوسرے علماء نے بھی بات کی ہے، اور موجودہ دور میں اس پہ بات کرنے والے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تھے، انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ میں یہاں پر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار تعصب کی وجہ سے ہم اصل چیز سمجھ نہیں پاتے۔ تو یاد رکھیے کہ علم کا معاملہ جو ہے اس میں آدمی کا سینہ جو ہے وہ کشادہ ہونا چاہیے۔ علم کے معاملے میں کبھی بھی تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے کہ خواہ مخواہ انسان کسی فضل سے، کسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ علماء اس امت میں نعمت کی طرح ہے، تو ان سے فائدہ اٹھائیے۔ ہاں، جب کوئی نااہل بات کرے تو اس وقت معاملہ دوسرا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو اہل ہے، جو اس میدان کے شہسوار رہے ہیں، ان میں ایک شیخ محمد ناصر الدین البانی رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کافی پروپیگنڈا ہوا برصغیر میں، عرب میں بھی ہوا لیکن برصغیر میں بھی کافی پروپیگنڈا ہوا، یہاں تک کہ اتنے بڑے بڑے ان کے بارے میں جھوٹ کہے گئے جو یقیناً آدمی کو منتشر کر دیتے ہیں۔ مثلا الادب المفرد کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا آدھا حصہ امام شیخ البانی نے غائب کر دیا، اور خالی آدھی احادیث یہ طاہر القادری صاحب جو ہیں، پاکستان کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے کہہ دیا، اور وہ بھی آن ریکارڈ کہہ دیا، کیونکہ الادب المفرد جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک صحیح ہے، دوسرا ضعیف ہے، اور لوگوں نے کتابوں میں یہ لکھا بھی ہے، جبکہ حقیقت وہ نہیں ہے۔ آپ خود بازار میں جائیے، الادب المفرد کا نسخہ ملے گا، وہ ایبریجڈ ورژن بھی چھاپتے ہیں اور دو حصوں کو الگ الگ بھی چھاپتے ہیں، لیکن ان کے دو معاملات صحیح البخاری کے حوالے سے بہت ہی کنٹروورشل رہے۔ تو اصل میں مجھے اس کے بارے میں کہنا ہے، ایک یہ کہ شیخ البانی کی میتھڈالوجی میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہیں گے صحیح، اس کے بعد حوالہ دیں گے بخاری شریف کا یا مسلم کا، یا کبھی کبھار وہ لکھتے ہیں صحیح، اس کے بعد حوالہ دیتے ہیں، لکھتے ہیں متفق علیہ، یعنی اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو وحشت ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آدمی کو لگ رہا ہے کہ یہ شخص شاید امام بخاری کی صحیح البخاری اور امام مسلم کی صحیح مسلم پہ نقد کرنا چاہتا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں جو ان دو صحیح کتابوں کے بارے میں خود حکم لگائے صحیح؟ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے خود اس پہ بات کی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے شرح العقیدہ طحاویہ، یاد رکھیے گا دو کتابیں ان کی عقیدہ طحاویہ پہ چھپتی ہے، ایک ہے العقیدہ الطحاویہ اور نیچے لکھا ہوتا ہے شرح و تعلیق، وہ شیخ البانی کی ہے لیکن وہ مختصر ہے، دوسری ہے شرح العقیدہ الطحاویہ، اس کا مقدمہ آپ دیکھ لیجئے، تو مقدمے میں وہ اس چیز پہ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، اور وہ خود امام بغوی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام بغوی نے شرح السنہ میں جگہ جگہ یہی میتھڈالوجی استعمال کی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ علماء میں کچھ علماء اپنی خاص اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں، اور خود شیخ البانی نے بھی انہی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے جو امام بغوی کے یہاں آپ کو شرح السنہ میں ملے گی۔
آپ شرح السنہ کھول سکتے ہیں, آج تو مارکیٹ میں اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی آتا ہے, کہ امام بغوی بھی صحیح کہہ کر بخاری کا حوالہ دیتے ہیں, صحیح کہہ کر متفق علیہ لکھتے ہیں, اور اسی میتھڈالوجی کو لیا ہے. اور امام بغوی کوئی چھوٹے امام نہیں ہیں, بڑے عالم ہیں. اسی میتھڈالوجی کو کیری فارورڈ کیا ہے شیخ البانی نے. لیکن اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا وحشت ناک صورت میں کہ آدمی کو وحشت ہوتی ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا. تو اصل میں ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ اصل میں سمپلی کہ میتھڈالوجیز ہوتی ہے مختلف علماء کی. تو شیخ البانی کے یہاں تعلیقات بخاری کے حوالے سے معلقات جو ہے, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ہی دقیق بحث کی ہے, اور دکھایا ہے کہ ان سے پہلے بھی علماء نے اس پہ بحث کی ہے. لیکن مجموعی طور پر ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ صحیح البخاری کی جو بھی احادیث ہے یا صحیح مسلم کی جو بھی احادیث ہیں, یہ سب صحیح ہے اور یہ سب متصل شمار ہوں گی. لیکن اگر تکنیکی طور پر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے سیدھے جس طرح عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کہا کہ جو اس میں سند کے بغیر ہے وہ سند والی احادیث کے برابر نہیں ہو سکتی, لیکن وہ تکنیکی طور پر ہے. پھر امت نے کس طرح اس کو لیا ہے, امت نے اس چیز کو قبول کیا ہے, اور اسی لیے علمی بحث تو ہو سکتی ہے, قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. اس سے آپ کو وحشت نہیں لینی چاہیے. آپ کو سینہ کشادہ کر کے اس کو اپنی امت کا ایک علمی ورثہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بحثیں ابھی بھی ہو رہی ہے. یہ امت آنکھیں بند کر کے چیزوں کو قبول نہیں کر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امت میں یہ بحثیں پہلے بھی چلی ہیں, آج بھی جاری ہے. جو جامعہ صغیر ہے اس میں بھی آپ کو صحیح مسلم کی کچھ احادیث ملیں گی. آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ حکم جو ہے اس طرح سے لگا ہوا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جو طالب علم ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے عقب میں کیا ہے, پیچھے کیا ہے, کیوں یہ حکم لگایا جاتا ہے, تو وہ کھول کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک بہت بڑا عالم حدیث پہ اتنی کتابیں لکھ رہا ہے اور وہ شاید اس چھوٹی بات سے واقف نہیں ہے. یہ نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سے بدظنی ہو جاتی ہے علماء کے بارے میں, اور علماء کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے. عالم جس طبقے سے ہو, جس مسلک سے ہو, جس فیلڈ سے ہو, عالم عالم ہوتا ہے. ہاں, علماء آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں. طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے علمی اختلاف سے فائدہ اٹھائے, دیکھیں کہ آپس میں وہ اختلاف کیوں کر رہے ہیں. خود آپ دیکھیں گے کہ شیخ البانی نے کئی علماء سے اختلاف کیا ہے, اور آپ کو فائدہ ملے گا. اس میں اتنی دقیق چیزیں سامنے آ رہی ہے. شیخ سقاف کے بارے میں انہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو دقیق چیزیں سامنے آئیں گی. خود اس کتاب میں ابو گدہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو ان کی شرح العقیدہ الطحاویہ ہے, ابو گدہ کے بارے میں جو انہوں نے بحث لکھا ہے, تو آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے, یا کوثری کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے حضرت امام الکوثری, تو ان کا دیکھ لیجئے تو ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو یہ علمی نکات ہوتے ہیں. علماء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس چیز پہ بحث کرے, اس میں گھسے, لیکن عوام کو اس چیز میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ کسی عالم کو آنکھ بند کر کے قبول کرنا چاہیے. ہاں, علماء جب اختلاف کریں تو اس اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, خود اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.